السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ حضرات کو تجوید کے کچھ مسائل کے اوپر کچھ عرض کیا تھا، آج اس کے اوپر کچھ مزید عرض کروں گا۔ میں نے اس بارے میں بات کی تھی کہ کن چیزوں سے اور کن غلطیوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے، جو قرآن کے پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ تجوید کی ہے۔ میں نے بتایا تھا 4 ایسی غلطیاں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ان میں نمبر 1 ہے حروف کو بدل دینا۔ جیسے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، ایک ہا ہوتا ہے اور ایک ہا ہوتا ہے، اور عین کے اوپر اگر زبر لگائے تو آ بنے گا، اور الف کے اوپر اگر زبر لگائے تو آ بنے گا۔ تو آ اور آ میں دونوں میں فرق ہے، اگر ان دونوں کو فرق کر کے نہیں پڑھیں گے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور قوف ہے اور کاف ہے، قل قوف کے ساتھ ہے، اگر اس کو کل کاف باریک کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی نماز ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو یہ موٹی موٹی غلطیاں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو برائے مہربانی میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، ہر دیکھنے سننے والوں سے، کہ قرآن کو اگر تجوید سے نہیں پڑھتے تو قرآن کو تجوید سے پڑھنا اور اس کو ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اتنا تو قرآن آنا چاہیے ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک مسلمان بھائی اور بہن کو، جس سے قرآن نماز کی حد تک ٹھیک ہو جائے۔ نماز میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، مثال کے طور پر 10 آخر کی صورتیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اس میں تجوید کی جو غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو بہتر ہوگا، تو اس سے نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی اور نماز کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح دوسری غلطی ہے لفظ کو چینج کر دینا، یعنی زبر زیر پیش کو چینج کر دینا، اور اسی طرح ایک اور غلطی ہے حروف کو بڑھا دینا۔ اب مثال کے طور پر قل ہے، قاف کے اوپر پیش ہے اور لام ساکن ہے، قل کو اگر آپ کھینچ کے پڑھیں گے قول پڑھیں گے تو یہاں لفظ بڑھ جائے گا، یعنی واو کے کھینچنے کی وجہ سے واو کا ساؤنڈ بیچ میں اور واو کی آواز بیچ میں آ جائے گی، جس کی وجہ سے نماز ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو یہ موٹی موٹی غلطیاں ہیں، اس پر بھی میں انشاءاللہ مزید بات کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، تو مزید اور کوئی بات پوچھنی اور کوئی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آپ حضرات پوچھیں تو میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔